ہاں وہ تو الگ وہ دیکھیے نبی کی خوبی یہ بھی ہے کہ انبیاء کا جسم جو ہے نا اللہ نے انبیاء کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے. زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی. انبیاء کے جسم کو کیڑا لاٹھی کو تو لگا ہے لیکن نبی کے جسم کو ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت ان کے بدن پر جو پانی کا قطرہ اس وقت رہ گیا ہے نا وہ آج تک اسی طرح تازہ ہے جس طرح اس وقت تھا. یہ حدیث ہے صحیح ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. چلے یہ آگے الگ بات تھی. بارکت نہ تو غیب کا علم جنوں کو ہے نہ فرشتوں کا حال آپ نے دیکھ لیا. مزید آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جب پہلا سپارہ شروع ہوگا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا وہاں بھی اس رکوع میں پڑھیں گے. نہ جنات کو غیب کا علم ہے نہ فرشتوں کو اور نہ نبیوں کو. نبی کو غیب کا علم ہوتا تو سامنے فرشتے بیٹھے ہیں کھانا نہ لاتے. کھانا لایا انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا محسوس کیا؟ خوف. کیوں خوف محسوس کیا؟ اس لیے کہ دستور یہ تھا کہ اگر چوری کرنے والے ڈکیتی کرنے والے گھر سے کھانا کھا لیں تو وہاں پہ اس گھر میں چوری. یہ کھانا نہیں کھا رہے اس کا مطلب ہے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ارادے سے آئے, اچھی نیت نہیں ہے. آگے سنیے قرآن خود بتلا رہے قالوا لا تخف ڈرو نہیں وبشروه بغلام علیم اور انہیں ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ہے. اب جب خوف ختم ہو گیا نا پیچھے سے بیوی دروازے پہ کھڑے ہو کر سن رہی تھی وہ بھی سامنے آ گئی. یہ انسان نہیں یہ تو فرشتے ہیں. فاقبلت امرأته فی صبر عورت بھی آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی ہوئی آئی فسکت وجہا ہے ایسا عورتوں کیا آئی تھی اجب تعجب ہیں ایسا. وہ کسی عورت کو چاند دیکھا نا چاند اس کے ہاتھ پہ کہیں بچے کے صاف کر کے ہوئی تھی تو گندگی لگی ہوئی تھی تو کہتی ہیں او چاند ارے چاند بو آدھی پہ یہ کیا کہہ رہی ہے چاند سے بو آ رہی ہے. اصل میں آ رہی تھی اپنی انگلی سے بو. یہ عورت کی عادت ہوتی ہے کسی بات کے وقت میں حیرانی ہے یہ اسی کو قرآن نے ذکر کیا فسکت وجہہا وقالت اور کہنے لگی عجوز بڈھی عقیم پچھڑ سمجھ رہی نہیں کہ میں جان بوجھ کے پچھڑ مانا کہتے ہیں بانج پچھڑ سے کہتے ہیں کہ جخم سا نہ سمجھ آئی پچھڑ کی ہو گئے اور کہاں کہتے بچے نہ دے سکے عورت میں بانج جس کی اولاد پیدا کیا کہتی ہے میں بوڑھی اور بانج مجھ سے بچہ پیدا ہونا. قرآن کیا کہتے ہیں قالوا كذلك فرشتوں نے کہا اسی طرح قال ربک یہ تیرے رب نے کہا ہے ہمارا حکم نہیں ہے. یہ کس نے کہا انہ هو الحکیم العلیم بے شک وہی حکمتوں والا ہے وہی جاننے والا ہے اس کے سوا کسی کے پاس نہ حکمت ہے اور نہ علم ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کچھ اچھا آئے کیوں ہو یہ مقصد اس راستے نہیں آئے. یہ فرشتے جو آئے تھے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ آئے کیوں تھے وہ آگے ذکر ہے. قال فما خطبكم ایھا المرسلون ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے کیا مقصد ہے تمہارا. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم لے کر آئے تھے. اصل یہ تھا اللہ نے فرمایا جاتے جاتے میرے ابراہیم کو بھی خوشخبری دیتے جانا ہے. اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ادھر ابراہیم پیغمبر ہے تو دوسرے علاقے میں لوط علیہ السلام کیا تھے پیغمبر. اور لوط علیہ السلام کی قوم
بدفعلی کرتی تھی، عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑکوں کو استعمال کرتی تھی، برا کام، الٹا کام کرتی تھی۔ اور وہاں بھی یہ دونوں فرشتے گئے تو بالکل چھوکرے بن کر، چھوکرا لفظ استعمال کیا ہے، بالکل نوجوان ہے، 15-16 سال کی عمر، چٹے سفید، کوئی داڑھی نہیں ہے، کوئی بال نہیں ہے، بڑا خوبصورت۔ اب جب ان کو پتہ چلا نا کہ ابراہیم لوط علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں، سارے دوڑ پڑے لوط علیہ السلام کے دروازے پر، کہتے سنو اے مہمان سڑیا ہونے کا۔ تفصیل اس کی دوسرے مقام پر موجود ہے، قرآن میں ہے یہ ساری بات۔ لوط علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ لا تخزونی فی ضیفی، اللہ کا نام میرے مہمان دے بارے میں رسوا نہ کرو۔ ہاں ہاؤلائے بناتی، اے میری بیٹیاں موجود ہیں، ان اطہر لکم، یہ تھوڑے واسطے حلال ہے، پاک ہے، انہیں اللہ اپنی خواہش۔ اللہ قالو یا لوط، کہنے لگے اے لوط تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ما نرید، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے بے بسی کا اظہار کیا اور کہا قال لو ان لی قوتا، کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی یا میری کوئی جماعت ہوتی اور جتھا ہوتا، میں اس سے جا کر مدد حاصل کرتا۔ بے بسی کا جب اظہار کیا نا اس وقت فرشتے میں کہا لوط پیچھے ہو جائے۔ لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کون ہے۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے نا میرے بھائیوں، خدا کے لیے آپ سے ایک ہی درخواست ہے، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تو آپ کی ساری باتیں واللہ العظیم ساری ایک ایک کر کے کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ لوط علیہ السلام پریشان کیوں ہیں؟ کیا اتنا پریشان کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس کو علم ہو کہ وہ فرشتے ہیں؟ وہ پریشان ہوگا؟ کیوں پریشان ہوئے؟ اس لیے انہوں نے کیا سمجھا، انسان ہے، میرے مہمان بن کر آئے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا نا اس وقت اللہ کا پیچھے، یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، انہم لن یصلوا الیک، بے شک یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں، تو ہم آئے ہیں ان کے پر عذاب کا حکم لے کر۔ اچھا کس وقت آئے گا عذاب؟ انہوں نے کہا صبح۔ صبح لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے ہیں قوم سے کہ فوراً سے پہلے قوم کی ہلاکت کا کیا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اگر اسے صبح بقریب، صبح بھی تو نیڑے ہی، صبح بھی کیا ہے، نزدیک ہے۔ حکم دیا کہ تو اپنے گھر والوں کو لے کر بچوں کو لے کر نکل جا، الا امرأتک، مگر جو تیری بیوی ہے نا، قدرناها من الغابرین، اس کے حصے میں لکھ دیا گیا کہ وہ پیچھے رہنے والے سے، وہ بھی ہلاک ہونے والے سے تھی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے، واپس آ جائیں اپنے سبق پر، اصل سبق پر آ جائیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، قال رب السجن احب الی، میرے پروردگار قید مجھے، قید خانہ زیادہ محبوب ہے مجھے، مما اس کام سے، یدعوننی الی، جس کام کی طرف یہ سارے مل کر مجھے کیا کر رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر و فریب کو نہ ہٹایا، اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور کیا ہو جاؤں گا، اللہ تو ہی بچانے والا ہے، ان کے مکر و فریب سے بھی تو ہی بچا سکتا ہے، میں پیغمبر ہونے کے باوجود ان کے مکر و فریب سے بچے، اللہ سے مانگ رہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ گناہوں سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور نیکی کی طاقت دینے والا بھی کون ہے؟ یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔
गुनाहों से फेरने वाला भी कोई नहीं है और नेकी करने की ताकत देने वाला भी कोई नहीं है इल्ला बिल्लाह, मगर कौन है? और साथ ही फरमाया वो अकुम मिनल जाहिलीन, क्या हो जाऊंगा? क्योंकि ये काम जो है ना, ये इल्म वालों का ये काम नहीं है, ये जाहिल ये काम करते हैं, नादान बेवकूफ ये काम करते हैं। अकलमंद इल्म वाला अल्लाह का खौफ रखने वाला वो इन कामों के अंदर नहीं पड़ता। फस्तजाब लहू रब्बुहु, तो यूसुफ की दुआ को उसके रब ने कबूल कर ली। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, फिर फेर दिया उससे उनके मकर फरेब को। इन्नहु हुवस समीउल अलीम। हाँ जी, तौहीद आ गई है फिर। इन्नहु, हाँ जी पढ़िए, नहीं आज पढ़िए, स्वाद मिलेगा। एक हरफ पर कितनी नेकियां हैं? 10 नेकियां। इन्नहु कितने हरफ हैं? कितने हरफ हैं इसमें? 4 हरफ हैं इसमें। इन्नहु, इन्ना के अंदर 3 और ये चौथा हा है। नून मुशद्दद है ना, जहां शद होती है वहां 2 हरफ होते हैं। इन्नहु, बेशक वो, फिर आगे क्या है? हुआ, वो, हुआ का मतलब क्या है? कितनी मरतबा वो आगे? 2 मरतबा। इन्ना, बेशक, ये तहकीक के लिए, ये बात की पुख्तगी के लिए, ये काम के यकीनी होने के लिए है। उसके लिए लफ्ज़ क्या आता है आदमी में? इन्ना, पक्की बात है, कोई शक नहीं इसके अंदर। हू, वो 2 मरतबा आ गया, वो। आगे फिर क्या है? अस्समी, अस्समी और ये मारफा है। मारफा और नकरा आपने पढ़ा होगा ना? अब पढ़े मौसम भाई? मारफा और नकरा ग्रामर के अंदर पढ़े हुए यार। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा नहीं? इन्नहु हुवस समीउल, अस्समीउ, एक है समीउन, क्या है भाई? समीउन और अस्समीउ। समीउन सुनने वाला कोई भी है, और अस्समीउ खास बंदा जो सुनने वाला, खास। मार्फ ऐसे भी कहते हैं ना जी, प्रॉपर नाउन खास। फिर अल अलीम, फिर खास। तो अरबी का ये कायदा है, ये मुब्तदा है और ये खबर है। मुब्तदा खबर है। मसलन मैं ये कहता हूं जैद या नसीर आलिम है। नसीर, बोलो क्या जुमला बोला है? नसीर आलिम है, ये उर्दू में एक जुमला है। इसमें नसीर के बारे में मैं बता रहा हूं कि वो क्या है, उसके पास इल्म है। तो नसीर मुब्तदा है और उसके बारे में क्या बता रहा हूं? आलिम वाली खबर दे रहा हूं। तो आलिम खबर है। अरबी में यूं कहेंगे नसीरुन आलिमुन, नसीर आलिम है। तो अरबी में कहता है कि जब मुब्तदा भी मारफा हो और नकरा खबर भी मारफा हो, मुब्तदा भी मारफा हो और खबर भी मारफा हो, तो वो हसर का फायदा देता है। किस बात का? यानी वो काम, वो जो खबर है ना, वो खबर इसी मुब्तदा के साथ खास है। इसके अलावा ये खबर किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। ये जो इल्म, सुनने वाली खूबी और इल्म वाली खूबी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है? हुआ किसके अंदर है? उसके अंदर है, उसके सिवा किसी और के अंदर नहीं। समझ आई? इन्नहु हुवा, बेशक वो का मतलब वही, और फिर अस्समी हो, वही सुनने वाला है, अल अलीम हो, वही इल्म रखने वाला है। उसके सिवा तुम्हारी पुकारों को कोई सुनने वाला नहीं, उसके सिवा तुम्हारे हालात को जानने वाला कोई नहीं। वो तो 3
اندھیروں کے اندر بھی تمہیں جانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر پھر بچے کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، ان 3 اندھیروں کے اندر بھی تجھے جانتا ہے. اور جاننے کے بعد پانی کے اس گندے قطرے کے اوپر اپنی قدرت اور کاریگری سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. اور پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او نادان انسان، او غافل انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پیدا کر کے بھی پیدا بھی کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. عدلک، اعضاء کے اندر برابری رکھی ہے. اعضاء میں کیسی برابری رکھی ہے؟ ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے نا اپنے آپ کو. اس چہرے کے اوپر جتنا ناک جچتا تھا، جتنی آنکھیں جچتی تھی، جتنا ماتھا جچتا تھا، جتنے کان جچتے تھے، جتنے سجود کے ساتھ تیرے اعضاء جچتے تھے، اس کے مطابق بنائے ہیں. اگر یہ دیکھیں میرے طرف، یہ 5 انگلیاں ہیں، ان میں یہ انگوٹھا ہے ذرا موٹا اور ہے بھی چھوٹا، پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی اس سے بڑی ہے، پھر درمیان والی انگلی اس سے بھی بڑی ہے، اور اس کے بعد آگے پھر چھوٹی ہے، پھر اور چھوٹی ہے. یہ کیا ہے؟ اب یوں آپ اور اگر یہ درمیان والی انگلی اتنی بڑی ہو، ہاں جی بولیے نذیر صاحب، یا درمیان والی انگلی تھوڑی سی بڑی ہو جائے کیسے لگے گا؟ ناک اس کی جگہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح لمبی ہو کیسے لگے گا؟ ایک کان اس کی جگہ گھوڑے کے، بھینس کے، گائے کے بڑے بڑے کان ہوں کیسے لگے گا؟ یہ ماتھا، یہ ہونٹ بڑے جانور کی طرح بڑے بڑے ہونٹ ہوں کیسے لگے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک. اللہ، کاش کہ میرے بھائی ہم قرآن پڑھتے ہوتے. ہاں پھر بھی کام نہ بنتی، یہ برابر ہوتی نا پھر یہ پوزیشن بھی نہیں بنتی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سورۃ الانفطار ہے 30واں سپارہ میں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس شکل کے اندر اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. دیکھیے نا یہاں ہم کتنے بیٹھے ہیں، کسی کی شکل، کسی کا رنگ، کسی کا انداز دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. اور ایک کو اللہ نے دوسرے سے کیا بنایا ہے؟ ممتاز بنایا ہے، بے نظیر بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. ہاں تم قیامت کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں. ابے سے چھپ جاؤ گے، استاد سے چھپ جائیں گے، بہن بھائیوں سے چھپ جائیں گے، بیوی سے چھپ جاؤ گے، اولاد سے چھپ جاؤ گے، ساری کائنات سے چھپ جاؤ گے، لیکن یہ فرشتے 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہیں. اور وہ اللہ کو ہر وقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ بس کر دیں میرے خیال اور تھانوں اونگ بھی آنے لگ رہی ہے تو تھانوں نیندر بھی آنے. اللہ اکبر. فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات. اچھا یہ جب اب زلیخا کی سہیلیاں گئی نا ساری، اب جا کر ہر ایک اپنے خاوند کو شامی کہتی ہے شام کو یوسف سے دعوت نہ کریے،
جڑا قوم شامی گھر گیا اگو بیوی کا یہ مطلب آج یوسف کی دعوت نہ کریں وہ مصیبت سے انہاں آ کے عزیز نے مصر کو پوچھا کہ گل کی ہے یوسف کون ہے؟ وہ ہم تو خراب ہو گئے. اب ساروں نے مشورہ کیا باوجود اس کے کہ نشانیاں ساری کیا ہو گئی ظاہر ہو گئی. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی. بیوی نے بھی اقرار کر لیا کہ میں نے ہی اس کو کیا کی تھی دعوت دی تھی. عورتیں بھی ساری پہچان گئی لیکن مشورہ انہوں نے یہ کیا لا یسجننہ حتی حین کہ یوسف کو نا تھوڑا سیڈ پر تاکہ بدنامی نہ ہو اسی کو نا قید میں ڈال دیتے ہیں. لا یسجننہ حتی کہ اسی کو قید میں ڈال دیں ایک وقت مقرر تک. یہاں پر 6 قسطیں مکمل ہو گئی ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما. اللہ جتنے ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں جو حاجتیں ہیں جو ضرورتیں ہیں جو جائز حاجات ہیں اللہ ان سب کی حاجتوں کو تو پورا فرما. العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ ہم یہاں جتنے بھی ساتھی دوست احباب قرآن سنانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی اس محنت کو اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کو بچا. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما. اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ قرآن و سنت سے سچی محبت نصیب فرما. قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه